بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف، استغفار، ذکر و اذکار، قرآن پاک، نماز، یہ ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اس وقت ہم ورس کنڈیشن میں چل رہے ہیں۔ جو میسیجز آتے ہیں نا، اس میں بہت دل دکھتا ہے۔ ہسبینڈ کی جاب نہیں ہے، بچوں کی اسکول کی فی پے نہیں ہوئی ہے، گھر کے بہت مسائل ہیں، بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، گزارا نہیں ہو رہا، آمدنی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں ڈیلی بیسس پر اتنے میسیجز آتے ہیں کہ دل دکھتا ہے۔ فیمیلس وغیرہ یہی کہتے ہیں کچھ ایسا ذریعہ ہو جائے، کچھ ایسا کرم ہو جائے جو انکم ہے اسی میں برکت ہو جائے، اللہ کریم رزق کے وسعت کے دروازے کھول دے۔ درود شریف اور استغفار بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر توجہ دھیان سے پڑھا جائے، دل سے پڑھا جائے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ استغفار میں رزق کی برکت کا وعدہ پوشیدہ ہے۔ استغفار کرنے والے کو رزق ملتا ہے اور بے بہا ملتا ہے۔ لیکن ہم جس طریقے سے پڑھتے ہیں نا، بس ہمارے زبان سے لفظ ادا ہوتے ہیں، کوئی کیفیت نہیں ہوتی، کسی قسم کا ہمارے دلوں کے اندر وہ بات نہیں ہوتی کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں مجھے فیض ملے گا، یقین نہیں ہوتا، ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ ہمارا تو کام نہیں بن رہا تو ہمیں تو نہیں ملے گا۔ آپ یقین کریں جتنا زیادہ آپ کا یقین کامل ہوگا، فیض بھی اتنا ہی کامل ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور ہمارے پڑھنے میں نا سب سے امپورٹنٹ چیز کیفیت ہے۔ جتنی زیادہ کیفیت ہوگی پڑھتے ہوئے، اتنی ہی جلدی آپ کا کام بنے گا اور کم پڑھنے میں بھی آپ کو بے مثال رزلٹ ملیں گے۔ اگر آپ صرف زبان سے پڑھ رہے ہیں اور استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، فیض تو تب بھی ملے گا، ثواب تو تب بھی ملے گا، لیکن جو رزلٹ آپ چاہ رہے ہیں وہ ملنے میں ٹائم لگ جائے گا۔ سیم ایز اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں، کیفیت نہیں ہے، توجہ دھیان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، بس زبان سے پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ محمد، فیض بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، لیکن جن چیزوں کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، جو پرپس آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ تھوڑا فوکس مینٹین کریں، توجہ دھیان سے پڑھیں۔ جتنے ہمارے پاس مشاہدات آتے ہیں، دو باتیں سب کی کامن نکلتی ہیں۔ ایک یقین، جو بھی پڑھتا ہے شخص اسے فائدہ مل رہا ہے، اس کے اندر یقین بہت ہوتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں نا، اللہ کا کلام ہے، ضرور بالضرور مجھے فیض ملے گا، ضرور میرا کام بنے گا۔ اور دوسرا جو ہے توجہ دھیان، کہ بہت توجہ سے پڑھا، بہت دھیان سے پڑھا، پڑھتے ہوئے کیفیت بن گئی، بہت رونا آیا، اللہ کے حضور رو رو کے دعا کی تو بس اللہ کریم نے کرم کے دروازے کھول دیے۔ تو یہ دو چیزیں اپنے اندر ایڈ کر لیجئے، یہ دو چیزیں اپنے اندر جو ہے نا پیدا کر لیجئے، کیونکہ کیفیات جو چیزیں آپ کو دلائیں گی نا، وہ آپ کے الفاظ نہیں دلائیں گے۔ دعا میں بھی اگر آپ کے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، آپ کی کیفیت بن جائے، آپ جو ہے رونا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ لفظوں کا محتاج تھوڑی ہے، وہ تو آپ کی کیفیت دیکھ رہا ہے، آپ کے دل کے حالات دیکھ رہا ہے، تو ضرور بالضرور جو ہے آپ کو عطا ہوتا ہے اور بہت جلدی عطا ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی مبارک حدیث مبارکہ ہے، بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ تحفۃ الاخیار میں لکھا ہے کہ جو شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ پھر لکھا ہے کہ ایک نیک آدمی نے جب یہ حدیث مبارکہ سنی تو اس نے کامل یقین کے ساتھ محبت اور شوق سے 500 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیا، ایک دن بھی گیپ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے غنی کر دیا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کیا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ حاجت مند تھا، مفلس تھا، غریب تھا، اس سے پہلے وہ لوگوں سے سوال کیا کرتا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اسے غنی کر دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ کامل یقین کے ساتھ اس نے پڑھنا شروع کیا، محبت شوق سے پڑھنا شروع کیا۔ ہمارے اندر انہی چیزوں کی کمی ہے۔ 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور بالخصوص اگر یہ 500 مرتبہ درود شریف عشاء کی نماز کے بعد پڑھا جائے۔ اور یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی مخصوص درود شریف پڑھیں، آپ کوئی سا بھی درود شریف ورد کر سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے ایسا درود شریف پڑھیں جس میں سلام بھی ہو اور آل پر بھی درود ہو، تاکہ زیادہ فیض ملے۔ اور جب آپ یہ درود شریف پڑھیں تو باوضو پڑھیں، توجہ دھیان کے ساتھ پڑھیں، اور اس تصور سے پڑھیں کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں۔ دنیاوی خیال دل سے نکال کے پڑھیں، اور جب آپ یہ پڑھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا تحفہ، اس کا ہدیہ پیش کریں، اور اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا رب میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور بے شک جو وہ کہتے ہیں وہ حق ہے، تو میرے لیے رزق کے، خیر کے، برکت کے، مال و اسباب کے دروازے کھول دے۔ بے شک تو سب دینے پر قادر ہے، میرے پاس اسباب کی کمی ہے، تیرے پاس کمی نہیں ہے، تو اپنے خزانوں سے مجھے عطا فرما اور بے حساب عطا فرما، اور اتنا عطا فرما کہ میری نسلیں بھی کھائیں، اور میرے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں وہ بھی کھائیں، اور ہمیں کم نہ پڑیں۔ آپ دیکھیں گے آپ چند دن توکل کے ساتھ، محبت یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، کامل یقین سے پڑھنا شروع کر دیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تو یہ ضرور نفع دے گا، اس میں سراسر نفع ہے، بس میرے اندر کمی ہے، اور بس آپ توجہ دھیان سے پڑھیں۔
ریگولر پڑھیں، باوضو پڑھیں، ہدیہ پیش کرتے رہیں اور اللہ کے حضور رو رو کے دعا کریں. خود ہی اسباب بنیں گے اور خود ہی آپ کو برکتیں ملیں گی. اور کوشش کریں کہ ساتھ ایک تسبیح استغفار کی کر لیں. استغفر اللہ استغفر اللہ، توجہ دھیان سے کریں اور اللہ سے کہیں کہ یا رب میرے جو بھی گناہ ہیں جس کے سبب سے میرا رزق تنگ ہوا ہے، میرا رزق کھول دے اور مجھے ان گناہوں کی سچی توبہ نصیب فرما، تاکہ میں ان گناہوں سے توبہ کروں اور وہ گناہ آئندہ نہ کروں. اور مجھے وہ اعمال کی توفیق عطا فرما کہ جس سے مجھے جسمانی رزق بھی ملے، روحانی رزق بھی ملے اور مجھے روحانی ترقی بھی ملے اور میرا رزق و مال بڑھتا چلا جائے اور میں دوسروں کو دینے والا بن جاؤں. آپ کر دیکھیں، آپ کا رزق وسیع ہوگا، انشاءاللہ تعالی وسیع ہوگا. اس مہنگائی کے دور میں آپ کے اسباب بھی کھلیں گے، کرم کے دروازے بھی کھلیں گے، رحمت برکتیں بھی نصیب ہوں گی، آپ کے مسئلے حل ہوں گے، قرضے ادا ہوں گے، آپ کے لیے جاب کا، کاروبار کا بندوبست ہوگا، غیب سے آپ کی مدد ہوگی، لوگ ایسے مل جائیں گے آپ کو جو خود آپ کی مدد کریں گے. تھوڑے میں بھی آپ کے لیے اتنی برکت ہوگی کہ گزارا بآسانی ہونے لگے گا. بس کامل یقین سے کریں، محبت سے کریں، توجہ دھیان سے کریں اور اللہ کے حضور رو رو کے دعا کریں، سجدے میں سر رکھ کے دعا کریں. اور جب سجدے میں سر رکھیں تو کہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. چند مرتبہ یہ آیت پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں کہ اس میں اعظم پوشیدہ ہے. جب آپ رو کے دعا کریں گے، توجہ دھیان سے پڑھیں گے، گڑ گڑا کر پڑھیں گے اور پھر آیت کریمہ کا بھی سہارا لیں گے اور اس میں اعظم کا بھی سہارا لیں گے، اللہ کی آیت کا بھی سہارا لیں گے، درود پاک استغفار کا سہارا لیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی بگڑی بنے گی، آپ کے حالات سنوریں گے. آپ صرف 1 مہینہ یہ کر دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات بدل جائیں گے، بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، کرم کے، رحمت کے، فضل کے دروازے کھلیں گے. اللہ کریم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے. ہمیں درود پاک استغفار ایسے کرنے والا بنائے جیسے کہ اس کا حق ہے، اور ہماری تمام جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے. اور اس مہنگائی کے، پریشانی کے دور میں سب کی پریشانی ختم فرمائے، سب کو اپنے غیب کے خزانے عطا فرمائے، سب کے رزق کے، مال کے دروازے کھول دے، نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی رزق بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ.